اگر آفاق احمد صاحب کو ریلیز کیا گیا ہے تو اٹ از اے گڈ اومن. ڈیموکریسی کو پروان چڑھنا چاہیے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ٹالرنس ہونی چاہیے. آفاق احمد صاحب کو بھی ڈیو رول ملنا چاہیے, ایم کیو ایم کو بھی ڈیو رول ملنا چاہیے اور تمام پارٹیز کو اپنا ڈیو رول پلے کرنا چاہیے, ملیٹنسی سے مبرہ ہو کر کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس پہ بھی ہم نے آبجیکشن کی ہے کہ ہر پارٹی کو آپ موقع دیجیے, ڈیموکریسی کے نارمز کو آپ اپ ہولڈ کریں اور ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ آگے بڑھائیں, اس کو ڈریل نہ ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب رومرز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اے پی ایم ایل کہیں پہ مشرف صاحب اور عمران خان مل کر کوئی ایسی حکومت کا کوئی حصہ بنیں گے یا کچھ ایسا ہوگا. آپ کا اس معاملے میں, کیونکہ یہ ایک جنرل اپروچ ہے, کیونکہ ہر آدمی اتنی ایکسیس نہیں ہے, وہ جو کوشچن کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہم لوگ ذریعہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوشچن آپ سے بالکل اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر. وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے ریومر تو یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایل مل کے الیکشن کنٹیسٹ کرے گی. ریومر یہ بھی ہے کہ اے پی ایم ایل اور پی ایم ایل این مل کر بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے. وائی ناٹ. بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں اٹ از وائڈ اوپن. الیکشنز میں ہم کسی کے پارٹ بنیں گے یا نہیں بنیں گے ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں گے, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں گے, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم این پی کے ساتھ ہوں گے. لیکن یقیناً پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, پری الیکشن اگر کوئی الائنس بڑا بنتا ہے جس میں آئیڈیولوجیکل ہم آہنگی ہوتی ہے پارٹیز کی, یقیناً اگر ایسا کوئی الائنس ہم نے بھی بنایا یا پاکستان کے 2-3 بڑے الائنسز بنے تو وی کین تھنک آف جوائننگ اینی بگر الائنس, بٹ اٹ از ناٹ مینڈیٹوری. وی کین کنٹیسٹ الیکشنز انڈیپینڈنٹلی. ہم اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پری الیکشن الائنس کر رہے ہیں. لیکن پوسٹ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں گے, اس پہ کیا انڈیپینڈنٹلی کوئی ایک پارٹی پاور میں آ سکے گی یا 2 پارٹی مل کر پاور میں آئے گی یا ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اٹ از ٹو ارلی ٹو سے. ابھی تک اے پی ایم ایل کی پالیسی کسی کے ساتھ الائنس فارم کرنے کی نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں سچویشن کیا بنتی ہے وی آر ان اویئر آف. تو وی ہیو کیپٹ ایوری تھنگ وائڈ اوپن. ہم نے کوئی چیز کلوز نہیں کی ہے کہ ہم ایم کیو ایم سے الائنس کریں گے, ہم نے یہ چیز کلوز نہیں کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں گے, ہم نے یہ چیز کلوز نہیں کی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کریں گے یا ہم مسلم لیگ کے کسی اور دھڑ سے الائنس کریں گے. لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ مسلم لیگ مل کر ایک بڑی جماعت بنے, ہماری خواہش ہوگی کہ ایک بڑی جماعت مسلم لیگ بن کر پاور میں آئے اور پاکستان کو سرو کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب پگارا سر آنکھوں پہ ان کی کوششیں بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اینڈ پیر صاحب پگارا از آن بورڈ ود اس. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ میرا کوشچن ہے آپ سے. بہت ساری تصانیف آپ کی ہیں لیکن ایک میرا جو نظر سے گزرا ہے میں اسے آپ کا واقعہ ضرور شیئر کروں گا کہ آپ نے واقعہ معراج پہ بڑا خوبصورت ایک وہ لکھا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ اس کتاب کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ایک طرف آپ کا جو پورا ہے کہ آپ امریکن ریپبلک پارٹی میں شورا کے رکن ہیں, یہاں پہ آپ پاکستان میں ساری پولیٹکس کے ساتھ انوالو ہیں اور پچھلے مشرف صاحب کے دور میں اور باقی ادوار میں بھی آپ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے کیجئے جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اسلام ایک وہ اسلام ہے جو فیتھ کی بنیاد پر ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے. ہم نے یقین کیا اس چیز پہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا, یہ ہماری فیتھ کا حصہ ہے. لیکن جب ہم غیر مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, مثلا آج لنڈن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر آپ کسی نان مسلم سے لنڈن میں یہ گفتگو کریں کہ جی آپ یہ یقین کر لیجئے کہ ایسا ہے, تو وہ آپ سے کہے گا کہ کیا پروف ہے. واقعہ معراج کے بارے میں مسلم اسکالرس نے مختلف تفسیر لکھی ہے اور اس میں سے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر لکھی اور اس کے اندر یہ کہا کہ واقع معراج از ناٹ اے فزیکل ایکچویلٹی. اس لیے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ود ان نو ٹائم ابھی چٹخنی لگائی گئی ہے اور ابھی اس کنڈی ہل رہی ہے اور اس کے بعد بھی وہ سفر 7ویں عرش تک کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. یہ بات کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہاں سے وہاں تک چلنے کے لیے ہمیں 2 منٹ چاہیے, تو یہ سفر جو 7ویں عرش تک چلا گیا یہ اتنی جلدی کیسے مکمل ہو گیا؟ انسانی ذہن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ سائنٹیفکلی یہ بات ہماری عقل نہیں مانتی ہے اور سائنس کے حساب سے یہ فزیکل ایکچویلٹی نہیں تھی, بلکہ یہ ایک روحانی عمل تھا, ایک اسپریچول ورک تھا
کہ آنکھ جھپٹی اور آپ سفر پہ گئے اور واپس آ گئے اور آپ نے معراج کا سفر مکمل کر لیا. میں نے اس بات کو ایک سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے چیلنج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان اس لیے کوالیفائڈ نہیں تھے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے کہ وہ اس کا جواب دیتے, اور اس پہ اتھارٹی نہیں تھے کہ یہ کہہ سکتے کہ یہ سائنٹیفک کولیبریشن کے ساتھ واقع معراج کو کولیبریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ کریڈنشلز ہیں کہ میں یہ بات چیلنج کر سکوں ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ آف سائنس سر سید احمد خان کو کہ آپ کی یہ تفسیر غلط ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ اگر اصحاب کہف 309 سال تک غار کے اندر رہے اور ایجنگ نہیں ہوئی, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ سائنس کا کون سا پرنسپل ہے جس پرنسپل کے تحت دوسرے اہل کتاب جو مسلمان نہیں ہیں وہ اصحاب کہف کے واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا میڈیکل سائنس کے اندر, بایولوجیکل سائنسز کے اندر ایجنگ انسان کی سوتی ہوئی حالت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ایجنگ سوتی ہوئی حالت کے اندر ہوتی ہے. تو اگر 309 سال تک اصحاب کہف غار کے اندر رہے اور ان کی ایجنگ ہوئی تو ان کی موت تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن موت نہیں ہوئی. اصحاب کہف اگر 30 سال 3 مہینے اور 3 دن کی عمر کے اندر غار کے اندر گئے اور جب غار سے واپس نکلے 309 سال کے بعد تو ان کی ایج 30 سال 3 مہینے اور 3 دن ہی رہی. ایسا کیسے ہوا؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. یہ میری گھڑی ہے اور اس گھڑی میں اس وقت 6 ساڑھے 6 بجے ہیں. اگر اس سے بیٹری نکال لی جائے تو گھڑی رک جائے گی جہاں پہ گھڑی ہے اس وقت, اور آج سے 30 سال کے بعد اس کے اندر بیٹری لگا دی جائے تو وہی 6:30 بجے ہوں گے اور وہیں سے گھڑی دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گی. تو اگر غار کی گھڑی سے بیٹری نکال دی گئی تو ایجنگ نہیں ہوئی. اگر اس کائنات کی گھڑی سے بیٹری نکال دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا آغاز شروع ہوا اور سفر ختم ہوا اور بیٹری واپس لگا دی گئی. اس کے اندر کون سے بڑے راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ اس بیٹری کا استعمال کس نے کیا؟ وہ کائنات کا خالق, وہ کائنات کا قادر تھا. اس کے ہاتھ میں اگر اصحاب کہف ہو سکتے تھے تو اس کے ہاتھ میں سرور کائنات بھی ہو سکتے تھے. بہت خوبصورت. تو جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ, سینئر رہنما APML سے. گفتگو کا آغاز ہوا, بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت سارے چپتے ہوئے سوال ہوئے, بہت سارے جوابات ملے, بہت ساری ایسی معلومات ملی جو پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ آئندہ جو ہمارے سابقہ صدر پرویز مشرف صاحب ہیں ان کا کیا لاہ عمل ہوگا اور کس طرح سے وہ قوم کو خطاب کریں گے اور کس طرح سے جا کے وہاں پر کام کریں گے. تو ہم بہت ممنون ہیں DM ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا, اور ہماری رائے کو ڈاکٹر اسپیشلی ممنون ہوں ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب کا کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارا جو پروگرام جو ہے اس میں کنڈکٹ کیا. تو دیکھتے رہیے DM ڈیجیٹل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.